وہ جب چاہے وہ تمہارا رزق تنگ کر دے. مقالد السماوات والارض واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ خزانے تو ہیں آسمانوں میں، تو میں تو ڈھونڈتا ہوں جا کر لاہور میں، ہاں جی آستانوں پہ ڈھونڈتا ہوں. داتا کا معنی کیا ہے؟ خزانوں والا. تو خزانوں والا تو اللہ ہے، وہ تو آسمانوں میں ہے. تو وہ جس کو چاہوں میں کم دوں، کس کو چاہوں زیادہ. کسی کو دے کر بھی میں اس کو نصیبوں میں نہ کروں، اور کسی کو نہ دے کر بھی اس کو نواز دوں. ہاں نواز دوں. وہ کھاتا پیچھا سری ہوئی روٹی کھا کے بھی ہنسے کھیڈے ہنس کے سو جاوے. تو 10 کھانے کھا کے بھی روندا پھرے، ڈاکٹر میں بلاندا پھرے. اس کو عافیت کہتے ہیں. اس لیے دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ایک بڑی زبردست اسی کے ساتھ دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا. دین میں بھی عافیت، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما. یعنی کہ دین میں بھی کوئی ڈنڈی نہ بج جائے نا. اللہم انی اسألک، ہاں شارٹ کٹ تو ہم چاہ رہے ہیں نا. ہمارا بس چلے تو اپنی نمازیں بیویوں کو دے دیں گے، تم پڑھا کرو بھائی، میں ویلا نہیں ہے گا. یہ ہے ہمارا. اللہ اکبر. آج تو اللہ معاف فرمائے، ہم تو اتنا ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں ہماری تباہی آ چکی ہے اس موبائل کی وجہ سے. یقین جانے گھر میں بچے بیوی پہلے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اب بیوی اپنا پکڑے بیٹھی ہے، خامد اپنا، بچے اپنے بیٹھے ہیں. وہ جو اندر طوفان بن رہا گندگی کا، وہ جو دیکھ کے وہ اس کی جو بھڑاس نکلتی تھی، جو درد تھا، بیوی سے 2 پیار کی باتیں کرتا تھا، بیوی کو خامد سے 2 دل کی باتیں کرتی تھی، وہ ختم ہو گیا. اس سے کیا ہو گیا؟ آتش فشاں بنے ہوئے ہیں گھر. جتنی شرح طلاق آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی. کیا نئی بیاہی، کیا پرانی 70 سالہ بیاہی. ہاں جی خامند اس کے موبائل کو دیکھ لیتا ہے، ذرا سا کوئی اس کو کوئی عجیب چیز ملتی ہے، وہ ایک دم دل میں ایسا بال لاتا ہے کہ 70 سال کی محبت، اس کی پاکیزگی ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تباہ ہو گئی، تباہ ہو گیا ہم. آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی جنہوں نے یہ ایجاد کیا ہے. یہ اسپیشلی، ہاں ٹھیک ہے ایک چھری ہے، دیکھیں نا چھری ہے، چھری کا کام کیا ہے؟ تو آپ چاہے انسانوں کو کاٹیں، چاہے اپنے سبزیوں اور اپنے فروٹوں کو کاٹیں ہیں، تو تمہارے ہاتھ میں چھری آ گئی، تم نے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر، اپنی نسلیں برباد کر دیں. بچے تمہارے خودکشی کر رہے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ چھلانگ لگاتا کوٹھے تو. سپرمین نو دیکھتا ہے وہ چھلانگ لگا، کتے بچے کتے بن جاتے ہیں، وہ کر کے کھیل رہے ہیں. ہاں جی کاٹ رہے ہیں اس کو. ہاں پسٹل کوئی کھلونا اس کے ہاتھ میں ہے تو گردن وچ بو دینا، وہ ابھی تک تم مرے نہیں ہو. ہاں جی اللہ اکبر. یہ تمہاری تربیت ہے، تو اس کو کون کرے گا؟ کون اصلاح کرے گا اس کی؟ لیکن ہم نے تو خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہمیں کوئی اچھی بات کہہ کے دکھائے تو صحیح، اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. کوئی کسی کو کہہ کر دے گا آپ اچھی بات کہیں، اور خاص کر سنت سے اتنی چڑ ہے لوگوں کو جس کی انتہا نہیں ہے. قرآن و سنت کی بات کریں، کوئی بڑی کو مجلس بیٹھی ہو بڑے دعوے داروں کی، ہاں جی اٹھ کے نہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ خاموش رہیں جی، تفرقہ مت پیدا کریں. یعنی کہ تو اپنے بابے نے یہ کہانیاں سناویں جھوٹیاں خواباں، جو فلاں نے ایسا کیا تو فلاں نے ایسا کیا، تو وہ امت میں جوڑ پیدا کر رہی ہے. اور تو جو اللہ رسول کی بات بیان کرو تو نہ جی نہ، یہ تفرقہ پیدا نہ، لڑائی کر لیں دن. اس ٹائم بڑا اخلاق ہوئے گا جب قرآن و حدیث بیان. آپ جائیں جہاں سے، اس کو دھکے مارو، اس کو نکالو باہر. ڈائریکٹ پڑھے گمراہ ہو جائیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اٹھو مت بیٹھو. تو گمراہ جو ہے نا، گمراہ ہی پھر ہوتا ہے. ہدایت تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہاں تو وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. نیت تو صحیح کرو نا اپنی، تو پھر دیکھو وہ تمہیں راستہ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں. تو نے رجوع کہاں کیا؟ اس کی طرف. پھر ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہے.
لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نہیں، دعائیں مرد مومن سے بدلتی ہیں تقدیریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مومن کون تھا؟ کیا نبی کی کفار پر نہیں تھی نگاہ؟ کیا طائف والوں پر نگاہ نہیں تھی؟ ابو لہب ابو طالب پر نگاہ نہیں تھی؟ تو پھر ہدایت کس کو دی؟ جس کو اللہ نے چاہا. اور جن کے دلوں پہ مہریں لگا دی، ہاں، تو جن کو وہ صاحب نبی کو دیکھتے، آج تو کسی کی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں یا ویسے کوئی اشارہ ہو جائے. ہاں جی، ویسے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تشبیہ شیطان نہیں بنا سکتا. ہر چیز بن سکتا ہے. اب شیطان میری اوریجنل جو شکل ہے، ویسے تو عبد القادر جیلانی کی خواب میں بھی جاگتے ہوئے آ گیا تھا شیطان اللہ بن کر، کیا عبد القادر میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، آج کے بعد تجھ پر عبادات ختم. انہوں نے سوچا، اللہ کا فضل تھا نا ان پر، علم نہیں، علم تو اللہ کی دین ہے نا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان، کیونکہ انہوں نے ایک دم اپنے آپ کو نبی پر لے کر گئے. میں نبی سے بڑھ گیا ہوں، اعوذ باللہ. آپ بستر مرگ پر بھی نماز کہتے ہیں، غشی میں اٹھتے ہیں تو منہ پر الفاظ ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب بھی آپ کو تھوڑا ہوش آتا، اتنا بخار تھا کہ آپ غشی میں چلے جاتے. میں نے پاس ایک پیالہ پانی کا رکھا ہوا تھا، اتنی شدت بخار کی تھی کہ آپ بے ساختہ پیالے میں آپ کا ہاتھ جاتا، جب آپ کو ہوش آتی تو اتنا پانی گرم ہو جاتا، اگر انڈا میں ڈالتی تو وہ ابل جاتا. یہ ایک مثال انہوں نے دی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا لفظ آتے ہونٹوں پر؟ ہائے میری نماز، ہائے میری نماز. تو آج کا کہتا ہے پہنچا ہوا کہ وہ ساڑیاں تواڈیاں نمازاں کے تے ساڑیاں نمازاں کے. ہاں جی، 60 ساوی تے رب نظر آوی، سوٹا لایا ساوی دا تے اکھاں بند کیتیاں تے مدینے جا کے نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، ادھر جا کے پڑھ لی. ہاں تساں کے پتہ ہوئے سرکار اتھے بیٹھے ہوندے تے نماز مدینے پڑھ کے آندے. استغفر اللہ. یہ چیزیں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہ پہنچ کے روتے ہوئے واپس آ گئے. حدیبیہ سامنے ہے، ہاں جی، تھوڑا سا فرق ہے. آپ آتے انہوں نے کہا نہیں اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال ہوگا. کتنی چاہت سے گئے، لیکن واپس آ گئے روتے ہوئے. کیا ہے کعبہ بڑا دل کرتا ہے تیرے پاس آنے کو، مگر یہ تیرے جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے منع کر دیا. بابا جی اٹھتے ہوئے پہنچ گئے، واپس چلے گیا. واپس دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ نہیں آتا، انہاں کو کعبہ آ جاتا ہے. ان چیزوں نے یہ اصل میں نا، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اگر تم سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ. پھر یہ ان کی بکواسیں کون سنے گا؟ سنیں، یہ ہے اصل چیزیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. بسم اللہ رقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس ومن حاسد. اللہ یشفیک بسم اللہ رقیک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. یقین جانیں یہ جو دعا ہے واللہ یہ بڑی زندگی میں بڑی لوگوں کو دی
جس کو اس کو پڑھنے کے لیے دیا اللہ نے اس کو اتنا اس معاملے میں اتنا تونگر کر دیا، اللہ نے اتنا اس کو رزق عطا کیا، الحمدللہ۔ اس کو پڑھا کریں، پریشانیوں میں رزق کی کمی یہ دور کرتی ہے۔ واللہ یہ دعائیں ہی خیر ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلی ہوئے الفاظ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے اللہ نے بتائے ہیں ان کو۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صرف یہی دعا یاد کر لو، یہ چلے کلوں کے چکروں میں نکلو، خود یاد کرو، بچوں کو یاد۔ قرضہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا سے اللہ وہ اتار دے گا۔ کوئی لمبا چوڑا کوئی تمہارے پاس چلا قلہ ہے ہی نہیں ہے، اور نبی پر آؤ تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نبی کا طریقہ اختیار کرو، سنتوں پر آ جاؤ، قرآن و حدیث پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مشقتوں سے، یہ جو راتوں کو جاگنا، یہ چلے کاٹنا، یہ جا کر قلے دبانا، یہ سارا جو ہے یہ دعا تمہارے ایسی دعا ہے تمہیں تمہارے نبی دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اگر دوسروں کو بھی شامل کرتے ہو تو مکفنا پڑھو، اگر اپنے لیے کنجوسی کرتے ہو تو پھر اپنے لیے اللہم اکفنی بحلالک۔ اسی دعا میں بھی کنجوس ہے نا کہ میں نہیں دے اور کسی نہ دے، بلکہ اپنے ملک کا بھی ذکر دے، ان میں ملک کی بھی نیت کر لیا کرو کہ اللہم اکفنا بحلالک، اللہ ہمارے خزانوں میں حلال عطا فرما دے، سود سے بچا ہمارے خزانوں کو۔ یہی نیت بھی کر لیا کرو، ملک کی بھی اپنے لیے کرتے ہو نا تو ملک کی بھی کر لیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنی، جیسے عربوں کو دیا، گھاس نہیں ہوتی تھی تو ان کو اتنا دیا کہ ساری دنیا کو وہ انہوں نے کھایا ان کو، لیکن ان کے خزانے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ تو یا اللہ کوئی پوڑا جیسا، ہمیں تو بہت کچھ دیتا ہے اس نے، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہماری نیتیں خراب ہیں، قدر نہیں ہے، ہم بے ایمان ہیں، ہم پہلے اپنے آپ کو سوچتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کا بھلا سوچو، انشاءاللہ قدرت تمہیں اتنا نوازے گی تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ جدھر دیکھو گے تمہیں رزق ملے گا، رزق ملے گا۔ صرف دل کو تھوڑا سا بڑا کر کے نیت یہ کر لو کہ میں نے دعا، دیکھو مستجاب الدعا بننے کے لیے دوسرے کی خیر خواہی بننا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے کہ جو جس کے لیے چاہے اسے وہ دے دو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایری گڈی یار بھجے، نعوذ باللہ، کہ میرے کو ایڈی بڑی گڈی کتوں آ گئی تو میری اپنی بھج جائے گی۔ یہی شک ہے، یہی بات ہے، حسد ہے نا، حسد ہے۔ یہ حسد کیا ہے؟ حسد نکالو اپنے دلوں سے، یہ دعا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کی اچھی چیز کو دیکھو تو یہ کہہ دیا کرو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تمہیں ان سے بہتر عطا کرے گا۔ حسد کا یہ علاج ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ سورہ کہف کی یہ آیت ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر یہ اپنے باغوں پر یہ پڑھ دیتے ہو کبھی ان پر زوال نہ آتا، یہ آیت اثر رکھتی ہیں، لا قوت الا باللہ۔ اللہ برکت دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔